یہ برہان وانی کی شہادت کے دن ہونا تو کچھ اور چاہیے ہے. دفتر خارجہ سے لے کر پاکستان کی میڈیا اور ہر جگہ جہاں کشمیری باہر نکلے ہیں سڑکوں پر, لیکن دفتر خارجہ میں جو آپ کی خبر ہے وہ تو کچھ اور ہی پتہ دے رہی ہے کہ آج کوئی کلچرل نائٹ کا انعقاد کیا جا رہا ہے. جی بالکل, آج دفتر خارجہ میں جو اسٹریٹجک کمیونیکیشن ڈویژن ہے ان کا اور پبلک ڈپلومیسی ڈویژن, ان کی جانب سے ایک رقص کی محفل کا انعقاد کیا جا رہا ہے جسے ہم کنسرٹ کہتے ہیں. اور افسوسناک امر یہ کہ برہان احمد وانی کا آج یوم شہادت ہے, 5ویں برسی ہے, اور اتنے عرصے میں جو کشمیر کی تحریک کو ایک نئی زندگی دی تھی وہ برہان احمد وانی نے دی تھی. ان کی شہادت کے بعد تقریباً 1.5 سے 2 سال تک تو بھارت کا بالکل عمل دخل کشمیر میں ختم ہو گیا تھا, فورسز موجود تھی, لیکن احتجاج اتنا شدید تھا, تجارت کے حوالے سے بھارت کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑا, اور یہ سب برہان احمد وانی کی شہادت کے بعد ہوا. لیکن آج کے دن جو دفتر خارجہ کی طرف سے واحد بیان جاری کیا گیا ہے برہان احمد وانی کی شہادت کے حوالے سے, وہ 19 گھنٹے کے بعد جاری کیا گیا. اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ غیر سنجیدگی کا عالم کیا, اور جو ہے ایک واضح ڈائریکشن موجود تھی کہ آج کا دن یوم سیاہ کے طور پہ دفتر خارجہ منائے گی, اور یہ ڈائریکشن باقاعدہ اپروول تھی, اور دفتر خارجہ میں اس کو باقاعدہ عملی طور پہ جاری بھی کیا گیا تھا. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سٹیٹمنٹ 19 گھنٹے کے بعد آ رہا ہے, اور اس کے بعد رقص و سرور کی ایک محفل کا انعقاد آج کیا جا رہا ہے دفتر خارجہ میں. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دفتر خارجہ جو ہے وہ کس حد تک سنجیدہ ہے کشمیر کے ساتھ, برہان احمد وانی کے ساتھ. اور یہ جو ارباب اہل اختیار جو دفتر خارجہ میں بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک انتہائی ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پہ انہیں دوبارہ سوچنا چاہیے, اور ایٹ لیسٹ منیمم کوئی ایسے اقدامات لینے چاہیے کہ وہ اگر تھوڑا سا اپنا سنجیدگی کا عالم نہیں وہاں پہ دکھا سکتے تو انور عباس دور تک عالم نہیں ہے, تھوڑا کم کر بالکل بھی, اور اس کو تھوڑا سا اگر آپ جو بات کر رہے ہیں ایک دن آگے یا پیچھے کر سکتے ہیں, وہ تو نظر ہی نہیں آ رہی ہے. سمیع ابراہیم صاحب, اعلان یوم سیاہ کا ہے اور اہتمام رقص و سرور کی محفل کا ہے, اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی جو وزیراعظم آفس ہے, ہماری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے, عسکری قیادت ہے, وہ کشمیر کے حوالے سے بہت سنجیدہ ہے. اور پرائم منسٹر نے تو یہ کہا کہ جب تک 5 اگست 2019 کے فیصلے واپس نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم بھارت کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے. اور پاکستان بالکل کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے, اور کشمیریوں کے لیے جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن یہ فورن آفس میں کچھ لوگ ایسے ہیں, یہ بیسیکلی جس دن برہان الدین وانی کا یوم شہادت ہے اسی دن, یا فوٹیجز دیکھ رہے ہیں, یہ آج شام یہاں پر یہ جسے کانسرٹ یا رقص و سرور کی محفل ہم کہتے ہیں یہ برپا کرنے جا رہے ہیں. سو دیر از اے میتھڈ ٹو دس میڈنس. فورن آفس کے اندر کچھ ایسا ایلیمنٹ موجود ہے جو کوئی ایسا مکس میسیج دینا چاہتا ہے جو کسی اور کی گیم کھیل رہا ہے. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہ چند ماہ پہلے کی بات ہے کہ چائنیز ڈیسک کا جو ڈائریکٹر تھا اس کو گرفتار کیا گیا اس لیے کہ وہ سپائنگ کر رہا تھا, وہ محکمہ فوڈ کا ملازم تھا اور یہاں پر ڈیپوٹیشن میں تھا. آج برہان الدین وانی کا جو یوم شہادت ہے اس دن میوزیکل کانسرٹ, رقص و سرور کی محفل فورن آفس میں, کیا اب یہ میسیج دے گی؟ پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے فوراً اس کو روکیں. شاہ محمود قریشی صاحب کو چاہیے فوری طور پر یہ کہیں فورن آفس کو کہ یہ آپ کلچرل ڈپلومیسی کے نام پر آپ یہ وہ ایک چیز برپا کرنے جا رہے ہیں, آپ ایسا پیغام دے رہے ہیں جس سے انتہائی یہ غیر سنجیدگی کی بات نہیں ہے. یہ جو خون ہے کشمیریوں کا اس کی ہنسی اڑانے کے مترادف ہے, میں آپ کو بتاؤں. اور یہ جس نے بھی واردات ڈالی ہے وہ نہ پاکستان کا دوست ہے نہ وہ کشمیر کا دوست ہے. اب it is up to the Prime Minister of Pakistan, he should take notice of it. اور شاہ محمود قریشی کو اس کو روکنا چاہیے. سیکرٹری خارجہ سے پوچھیں کہ آپ کو کوئی اور دن نہیں ملا تھا. ہم سب چاہتے ہیں کہ کلچرل ڈپلومیسی ہو, میوزیکل ڈپلومیسی ہو, بٹ ناٹ اس دن جس دن برہان الدین وانی شہید ہوا, جس دن پورا کشمیر پاکستان کو دیکھ رہا ہے, جس دن پورا کشمیر غم میں ڈوبا ہوا ہے, جس دن پورا عام پاکستانی اس کا دل اس کا خون کے آنسو رو رہا ہے کہ آج برہان الدین وانی کی شہادت کا دن ہے. آپ رقص و سرور کی محفل برپا کرنے جا رہے ہیں فورن آفس میں. یہ اس سے بڑا کوئی مذاق ہو سکتا ہے؟ امیر عباس, کہاں ہیں وہ سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں؟ سمیع صاحب, یہ ایک مصرع محسن بھوپالی کا آپ سے سوال میں رکھا تھا مدثر نے کہ اس حادثہ کے وقت کو کیا نام دیا جائے, تو دوسرا مصرع انہوں نے نہیں سنایا. وہ مصرع یہ ہے کہ جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے, اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے. تو یہ جاہلوں کی حکومت ہے, یہ کون سی حکومت ہے؟ 22 سال کا وہ نوجوان
22 سال کا یہ نوجوان تھا 2016 میں برہان وانی جب یہ شہید ہوا، اور جس کو آپ مقبوضہ کشمیر کی نیو ایج فریڈم موومنٹ کہتے ہیں نا سمیع صاحب، نیو ایج فریڈم موومنٹ، یہ اس کا پوسٹر بوائے تھا. کیا آپ اس کی شہادت کو آج خراج تحسین پیش کریں؟ ماشاءاللہ. یعنی آپ کے فارن آفس کے اندر جو ہے وہ محفل رقص و سرود یا محفل موسیقی، پتہ نہیں کون سی محفل جو ہے، یعنی یہ کتنی امبیرسمنٹ ہے آپ کی اس پرنسپل سٹانس کی جس کا آپ نے ذکر کیا سمیع صاحب کہ ابھی آپ کے وزیر اعظم کے جو الفاظ ہیں ان کی سیاہی خشک نہیں ہوئی ہے. چند دن پہلے آپ کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے ان کو جب تک یہ 5 اگست کو انڈو نہیں کرتے، اور آپ آج بیٹھ کے اسی دن جو ہے وہ آپ کلچرل ڈپلومیسی کر رہے ہیں. پتہ کبھی مینگو ڈپلومیسی ہوتی ہے، کبھی ساڑی ڈپلومیسی ہوتی ہے، یہ کلچرل ڈپلومیسی. تو یہ انتہائی امبیرسمنٹ ہے خاص طور پہ پاکستانی یوتھ جن کے اندر آپ نے وائٹلائز کرنا تھا اس موومنٹ کو اور لوگوں کو انٹیکٹ رکھنا تھا اس موومنٹ کے ساتھ، اپنی قوم کو بھی اور کراس بارڈر بھی آپ نے میسج دینا تھا. یہ میسج دے رہے ہیں آپ پاکستان کے دارالحکومت سے بیٹھ کے. یہ صورتحال جو امیر عباس آپ بتا رہے ہیں، نذیر لغاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نذیر لغاری صاحب، آج کا دن یقینی طور پر جب برسی ہوتی ہے یا ایسا کوئی دن خاص ہوتا ہے، کشمیر کے اندر ایک عجیب موومنٹ ہوتی ہے، جو نوجوان وہاں کے ہیں وہ باہر نکلتے ہیں، اور برہان وانی تو استعارہ ہے ان نوجوانوں کے لیے جو کشمیر میں اپنی جدوجہد آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. اور آج ہمارا دفتر خارجہ جس کی ذمہ داری شاید مزید بڑھ گئی تھی 5 اگست کے اقدامات کے بعد، وہ آج ہمیں 8 جولائی کو اس طرح کے اقدام کرے تو پھر کیا کہا جائے؟ دیکھیں اتنا ستم ظریفانہ یہ کام ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ کشمیر ہمارے لیے بالکل وہی حیثیت رکھتا ہے جس کے لیے قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہماری شاہراہ ہے. تو اگر ہماری شاہراہ کے اوپر وار ہو اور ایک دشمن کا وار ہو اور مسلسل ہو، اور اس میں ہمارے جوان شہید ہوتے ہوں اور مسلسل شہید ہوتے ہوں، اور ایک ایسا برین، ایک ایسا دماغ جس نے پورے کشمیر کے بارے میں ایک ایسا بطور صحافی، بطور میڈیا کے ایک اہم آدمی کے نوجوان، 22 سالہ نوجوان جس نے بہت جلدی پورے کشمیر کی توجہ حاصل کر لی تھی، اس کو شہید کیا گیا. اور اس کی شہادت بہت بڑا دکھ اور بہت بڑے المیے کی بات تھی، اور دشمن کے ساتھ بات کرنے کی بات تھی، اور اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کی بات تھی کہ یہ تم کس طرح سے ہمارے ان نوجوانوں کو شہید کرتے ہو، کس طرح سے تم 8 لاکھ فوج رکھ کر بیٹھے ہو، کس طرح سے تم نے یہ آرٹیکل 370 کو وہ کیا ہے. ان تمام باتوں کے، اور یہ کہ ہم 4تھی برسی پر اور ہم جشن منا رہے ہیں. ہماری وزارت خارجہ اس کام میں لگی ہوئی ہے کہ جناب اس موقع پر ایک بڑا جشن طرب کیا جائے، ایک نغمہ و سرود کی محفل ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ہر دکھ کو بھلا دیا ہے اور اس کو جشن میں تبدیل کر دیا ہے. ہم اس طرح سے دنیا کی بڑی قوموں میں نہیں شمار ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنے ہیروز کے یوم شہادت کو اس طرح سے منائیں، جس طرح سے یہ جشن منایا جا رہا ہے. میرے خیال میں ہمارے اس پورے کے پورے ریجن کی کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ کسی بڑی شہادت کے بعد اس طرح کے جشن منائے جائیں، اس طرح کے جو ہے وہ آپ شوز رکھیں کہ رقص بھی ہو اور سرود بھی ہو اور نغمہ بھی ہو اور آپ بیٹھ کر سب کچھ دیکھیں. میرے خیال میں یہ افسوسناک بات ہے. اور جس طرح سے سمیع صاحب نے کہا، امیر عباس صاحب نے کہا کہ روکنا چاہیے وزیر اعظم کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے اور ان کی وزارت میں ہو رہا ہے. اور اگر یہ ہوتا ہے آج تو پھر ہم کس منہ سے دنیا کو کہیں گے کہ کشمیر ہمارا مسئلہ ہے یا کشمیر ہماری شاہراہ ہے.